آج ہم دو عنوان پر گفتگو کریں گے۔ پہلا عنوان تو یہ ہے چور اور پولیس کا۔ امریکہ کا اقلیتی کمیشن کی جب رپورٹ آتی ہے تو اس میں بھارت کا سیاہ مکروہ چہرہ واضح ہو جاتا ہے، اور اس کے باوجود امریکہ اس پولیس والا کام کرتا ہے کہ جو چور کو خبردار کرنے کے لیے چوری کے وقت راستے میں ہی اپنا سائرن بجانا شروع کر دیتا ہے تاکہ چوروں کو پتہ لگے اور وہ بھاگ جائیں۔ اسی طرح امریکہ نے انڈیا کو خبردار کرنے کے لیے اسے بس اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے انفالو کر دیا۔ یہ بات ایک مسلم حقیقت ہے کہ امریکہ کبھی بھی انڈیا کے بارے میں سخت نوٹس نہیں لے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ چین کو تجارتی میدان میں روکنے کے لیے انڈیا کو چین کے آگے کھڑا کرنے کے لیے انڈیا کی بھرپور مدد کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ انڈیا کو یہ ہے کہ وہ چین کو تجارتی میدان میں کھلا راستہ نہیں دے گا۔ اس وجہ سے امریکہ بھی انڈیا کے بارے میں کبھی بھی سخت اقدامات نہیں اٹھائے گا۔ جب اقلیتی کمیشن میں یہ واضح ہو چکا کہ انڈیا بھرپور ظلم کی حد اور ہر حدود کو کراس کر چکا ہے، اقلیتوں پہ ظلم کرنے میں وہاں دلت محفوظ نہیں ہے، وہاں سکھ محفوظ نہیں ہے، وہاں مسلمان محفوظ نہیں ہیں، وہاں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں، تو اس کے باوجود امریکہ کو تو چاہیے تھا کہ وہ اسے بلیک لسٹ کرتا، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ تجارتی مفادات اور جسے کہتے ہیں کہ دشمن کا یار ہوتا ہے، ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، اور اسی بات کا سب سے زیادہ فائدہ انڈیا اٹھاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ چلو دیر سے ہی صحیح، لیکن اب عرب ممالک کے لوگوں کی آنکھیں کھلنے لگی ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں۔ انڈیا کے کچھ لوگوں نے کرونا وائرس کو لے کر مسلمانوں کو جو نشانے پہ رکھا ہوا تھا، اور بڑے بڑے بزنس مین اور عرب کی کمپنیوں میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ بھی وہ عرب کنٹری میں مسلمانوں کے خلاف گفتگو کرتے تھے، اب انہیں ایک وارننگ جاری کر دی گئی ہے، اور یہی بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اگر آپ ٹویٹر کی دنیا میں دیکھیں گے تو بہت سے عرب کے جو وزراء ہیں اور پرنسز ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس بات کا سختی سے نوٹس لیا ہے، اور ایک دو کمپنی کے جو بڑے ہندو کٹر متعصب قسم کے لوگ تھے، سی او کے عہدے پہ فائز تھے، ان کے اثاثے بھی منجمد کر کے اپنی تحویل میں لے لیے ہیں، اور یہ وارننگ جاری کی گئی ہے کہ ہم انہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب آپ ہماری کنٹری میں اتنی تعداد میں رہتے ہیں، 35 لاکھ سے زائد، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں فری میں کام نہیں کرتے، ہم آپ کو اس کے پیسے دیتے ہیں اور آپ کام کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ ایسے اقدامات نہ کریں جس سے دو ملکوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوں۔ اس طریقے سے انہوں نے انڈیا کے جو متعصب لوگ ہیں باہر عرب کنٹری میں، انہیں ایک وارننگ جاری کی ہے، جو اس بات کی خوشی ہے کہ کم از کم عرب کے لوگ اب کچھ نہ کچھ بات چیت کرنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک عرصے دراز سے عرب کے لوگ ایسے سوئے ہوئے تھے کہ ویسے بھی سوئے ہوئے بندے کو تو بندہ اٹھا لیتا ہے، لیکن جو جان بوجھ کے سویا ہوا ہو اسے کون اٹھائے؟ تو یہ عرب کے لوگ جان بوجھ کے اس طرح سوئے ہوئے تھے کہ چیخو پکار پہ بھی یہ نہیں تھے اٹھتے، انہیں کشمیر کا درد نظر نہیں آتا تھا، انہیں ہندوستان میں مسلم اقلیت کا ظلم نظر نہیں آتا تھا، فلسطین کو تو یہ کب کا بلا چکے ہیں، اور اس کے بعد شام کے مظلوم مسلمانوں کا انہیں درد نہیں تھا لگتا، انہیں یہ لگتا تھا یہ امت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ملکوں کا مسئلہ ہے، جبکہ مسلمان کا جب درد ہے